الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك جزا الله عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمت رمضان میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کی اس نشست کو، ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائیں، اور جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ماہ مقدس کا یہ دوسرا عشرہ بھی اپنی اختتام کی طرف رواں دواں ہے۔ آج کا جو روزہ ہے 19واں روزہ ہوگا، اور جو رات ہے 20ویں، یعنی شب عشرہ مغفرت کی آخری رات۔ دوسرا عشرہ بھی اختتام کو پہنچا، چند گھڑیاں باقی ہیں۔ اللہ کریم کا بڑا کرم احسان کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک اور موقع عطا فرمایا تھا۔ ناظرین، ایک اور اپرچونٹی ہمیں ملی تھی کہ میرے بندو اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے اندر ملکوتی صفات پیدا کرو۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ دیکھیں، اللہ پاک کی طرف سے جو حکم ہے، حکم خداوندی ہے۔ روزہ اصل میں فرشتوں کی نقل ہے۔ فرشتے کھانے سے پاک ہیں، فرشتوں کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ تو اس نیکی کے ذریعے انسان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے بندو فرشتوں والی صفت پیدا کر، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، فرشتوں والی صفت، نفس پر قابو پانا، ضبط، برداشت، صبر، اس کو صبر بھی کہتے ہیں۔ تو اس روزے کے ذریعے شاید ہمیں اندازہ نہ ہو کہ اللہ پاک کن کن صفات کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سلف صالحین نے لکھا ہے کہ ہر انسان کے اندر فطری طور پہ 3 قوتیں رکھی گئیں۔ ہر انسان کے اندر 3 قوت۔ ایک قوت عقلیہ ہے، عقل، سمجھ، فہم۔ ایک قوت شہوانیہ ہے، اور تیسری قوت قوت غضبیہ ہے۔ ناظرین، آپ اگر غور کریں کہ یہ تین قوتیں اور ان کے اندر افراط اور تفریط سے اگر ان کو نہ بچایا گیا تو پھر دنیا کی وہی شکل ہونی چاہیے جو اس وقت ہے۔ عقل، قوت عقلیہ کے ذریعے انسان کیا کرتا ہے؟ عقل کو استعمال میں لاتا ہے، غور فکر کرتا ہے، سمجھتا ہے، سوچتا ہے، ہر چیز کے حوالے سے غور فکر کرتا ہے۔ تو عقل کا اعتدال کیا ہے کہ جہاں اسے عقل استعمال کرنا چاہیے وہاں عقل استعمال کرے، اور اس عقل کی صلاحیت میں افراط اور تفریط، کمی اور بیشی سے فتنہ فساد ہوتا ہے۔
انسان وہاں عقل استعمال نہ کرے جہاں اسے عقل استعمال کرنی چاہیے، تو کیا ہوتی ہے؟ اس سے انسان کے اندر حماقت پیدا ہوتی، ناسمجھی پیدا ہوتی، پھر ناسمجھی کے پھر فیصلے ہوتے. یہ تفریط ہے عقل. اور افراط یہ ہے کہ جہاں عقل استعمال نہیں کرنی چاہیے انسان پھر وہاں اپنی عقل استعمال کرے. بہت سے مسائل میں لوگ عقل استعمال کرنا چاہتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ پاک کے ہاتھ کیا ہیں، اللہ پاک کی قدرت کیا ہے، اللہ پاک کی ذات کے بارے میں آپ سمجھیں گے آپ گمراہ ہو جائیں گے. ہمیں اللہ پاک کی ذات کے بارے میں منع کیا گیا، تم اللہ کی صفات کی بات کرو. تو عقل کے اندر اعتدال مطلوب ہے. عقل کے اندر جب اعتدال پیدا ہو تو اس سے انسان کے اندر حکمت پیدا ہوتی ہے، دانائی پیدا ہوتی ہے، انسان پھر زیرک بنتا ہے، دانش مند بنتا ہے. اسی طرح قوت شہوانیہ. قوت شہوانیہ اگر جنسیہ اگر اعتدال میں ہو تو پھر نسل کی افزائش ہوتی ہے، پاکیزہ معاشرہ بنتا ہے، پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے. اور اگر قوت شہوانیہ اعتدال پر نہ ہو، اس کے اندر اگر کمی ہو تو ظاہر ہے کہ کمی سے بھی سستی پیدا ہوتی ہے، پھر نسل کی افزائش رک جائے گی. اور اگر اس میں زیادتی ہو جائے، افراط ہو، قوت شہوانیہ کو بے لگام اگر چھوڑ دیا جائے تو پھر دنیا کی وہی صورت نقشہ دنیا کا نقشہ بنے گا جو اس وقت ہے پوری دنیا میں. بے لگام قوت شہوانیہ، مادر پدر آزاد، کوئی اس کی حد نہیں ہے قوت شہوانیہ کہ اگر انسان افراط اور افراط میں اگر جائے تو زیادتی میں کوئی حد نہیں. آج دیکھیں آج ہمارا معاشرہ کہاں جا. اسی طرح قوت غضبیہ ہے ناظرین. قوت غضبیہ میں بھی اعتدال مطلوب ہے. شریعت بالکل یہ نہیں چاہتی کہ قوت یعنی آپ کو غصہ آئے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. غصہ آنا بہت ضروری ہے، لیکن غصہ آنا، میرے استاد کہتے ہیں دیکھو غصہ کا آنا عین انسانی فطرت ہے، اور غصے کو پی جانا، غصے کو دبا دینا، یہ ایمان کی شان ہے، یہ ایمانی تقاضا ہے. ایک انسانی تقاضا اور ایک ایمانی تقاضا. تو شریعت بالکل یہ نہیں چاہتی کہ آپ قوت غضبیہ کو بالکل ختم کر دیا جائے، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے. نہیں، قوت غضبیہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ ظاہر ہے کہ اصلاح کیسے کریں گے؟ غلط بات پر آپ روکیں گے ٹوکیں گے کیسے؟ تو دنیا کا سارا اصلاح صلاح و فلاح کا نظام رک جائے گا. ہاں، افراط و تفریط نہ ہو. تفریط یہ ہے کہ جہاں غصہ آنا چاہیے وہاں انسان غصہ نہ کرے، اللہ پاک کے احکام پامال ہو رہے ہوں، دین مٹ رہا ہو، اللہ اکبر، دین کے اقدار مٹ رہی ہوں، اور انسان کو کوئی غصہ نہ آئے، انسان کے چہرے پہ کوئی شکن نہ آئے، یہ تفریط ہے. اور غصہ حد سے تجاوز کر جائے پھر انسان کے اندر رعونت پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان کے اندر پھر انسان فرعون بن جاتا ہے. اس وقت پوری دنیا کے حالات آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین والوں کے ساتھ، سیریا والوں کے ساتھ، یوکرین والوں کے ساتھ، پوری دنیا میں جو لوگ مظلوم ہیں، ظالم کیا کر رہا ہے؟ اس کو اپنے غصے پر قابو نہیں ہے، غصے پر قابو نہیں ہے. قوت غضبیہ بے لگام ہو گئی. ایک فیصلہ کسی شخص کا، حکمران کا، ساری کی ساری عوام کو مصیبت میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا آپ گھوم لیں، کیونکہ یہ چیزیں الحمدللہ یہ چیزیں اسلامی تعلیمات کے اندر آپ کو ملیں گی، کہیں اور نہیں ملیں گی. آپ بڑی سی بڑی ڈگری حاصل کر جائیں، بڑی سی بڑی یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں، آپ چلی جائیں، لیکن یہ فطری جو چیزیں ہیں ان پر شریعت نے گفتگو کی ہے. اس لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ساری کائنات کے محسن بن کر آتے، ساری کائنات کے مصلح بن کے. آپ بتائیں کہ یہ چیزیں کہاں آپ کو ملیں گی؟ پوری دنیا کی مذہبی کتابوں کا آپ مطالعہ کر جائیے. یہ قوت غضبیہ اور شہوانیہ اور قوت عقلیہ، ان کے اندر اعتدال کیسے پیدا ہو؟ کون اس پر بات کرے گا؟ کون اس پر گفتگو کرے گا؟ کہیں آپ یعنی یہ مضامین بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کہ آپ ساری کائنات کے لیے محسن و مصلح بن کر آئے. ایک ایک چیز کی نشاندہی کی گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روزہ کیا ہے. اصل میں ہماری مصیبت یہ ہماری یہاں کہ دیکھیں جب بھی رمضان آتا ہے نا، تو رمضان کے اندر وہ اعمال جو کیے جاتے ہیں صرف ان کی شکل و صورت پر تو گفتگو بہت ہوتی ہے. تقریر بھی ہوتی ہے، کلام بھی ہوتا ہے، وعظ بھی، تقریر بھی، ماشاءاللہ اور ہونا بھی چاہیے. لیکن اصل جو مقصد رمضان ہے، مقصد روزہ ہے، اس پر گفتگو بہت کم ہوتی. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہے روزی کی شکل و صورت، عبادات کی شکل و صورت، ایک ہے اس کی حقیقت. اللہ پاک نے روزے کا جہاں تذکرہ کیا، فرضیت بیان کی، روزے کے مسائل بیان کی، آخر میں روزے کا مقصد روزہ سمجھایا بندوں کو
کہ میرے بندو روزے کا مقصد کیا ہے۔ تو ہمارا اصل جو فوکس ہونا چاہیے، ٹارگٹ ہونا چاہیے ہے کہ اس مقصد کو اچیو کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کسی کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں کنٹرول کو، کہ آپ کو اس بات پر پورا کنٹرول آپ کو ہو جائے، اپنے جذبات پر کنٹرول، اپنی خواہشات پر کنٹرول، اپنے غصے پر کنٹرول، اپنی ہر اس چیز پر قوت غضبیہ پہ کنٹرول، قوت شہوانیہ پہ کنٹرول، قوت عقلیہ پہ کنٹرول کرنا، ضبط، برداشت۔ آج اس کنٹرول کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں نہیں کنٹرول، نہ قوت غضبیہ پر کنٹرول ہے، نہ قوت شہوانیہ پر کنٹرول ہمارا ہے، اور نہ قوت عقلیہ پر ہمیں کنٹرول حاصل ہے۔ تو ساری دنیا آج جو ہے بد نظمی کا جو شکار ہے، الا ماشاء اللہ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، ہر زبردست زیر دست پر ظالم بنا ہوا ظلم کر رہا ہے۔ تو آپ قربان جائیے اللہ پاک کی شان کریمی پر کہ یہ مہینہ ہی اس کا مقصد اصلی بتلایا گیا کہ تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا آپ سے گزشتہ بیان کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہوں۔ بہت سمپل سا سوال، بہت سیدھا سادہ سوال، کہ آپ مجھے بتائیے کہ میں کیسے سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں؟ تو آپ قربان جائیں جواب، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت کثرت سے نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، کثرت سے تلاوت کیا کرو، صدقات دیا کرو، ذکر کیا کرو، نہیں، آپ کا جو جواب تھا نازل فرمایا کہ اتق اللہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ پاک کی نافرمانی سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیونکہ تمام عبادات کا مقصد سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت موجود ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمام لوگوں کا جو خالق ہے، جس نے پیدا کیا۔ کیوں عبادت کا مقصد؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ میرے ساتھ کہتے تھے دو ہی چیز تو ہے، ایک پرہیز، ایک پرہیزگاری۔ جسمانی صحت کا راز پرہیز میں مضمر ہے۔ آج ہمارا سارا پیٹ کا نظام کیوں درم برم ہے؟ سر سے لے کے پیر تک سارا نظام کیوں درم برم ہے؟ چونکہ پرہیز نہیں، نہ ڈائٹ پر کنٹرول ہے، نہ کھانے پر کنٹرول ہے، نہ اوقات متعین ہے، نہ کیا ہم کھائیں اس کا کوئی گائیڈ لائن ہمارے پاس نہیں، جو جی چاہے ہم کھا لیں۔ تو پرہیز اور پرہیزگاری، جسمانی صحت کا راز پرہیز میں ہے، اور روحانی صحت کا راز ناظرین پرہیزگاری میں۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کسی فرشتے کو پرہیزگار نہیں کہہ سکتے۔ آپ نہیں کہہ سکتے جبرائیل علیہ السلام بہت پرہیزگار، بہت متقی تھے، نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کو آپ عبادت گزار تو کہہ سکتے ہیں، بہت بڑے عبادت گزار فرشتے، فرشتوں سے بڑا عبادت گزار، لیکن آپ فرشتوں کو متقی نہیں کہہ سکتے، پرہیزگار نہیں کہہ سکتے، عبادت گزار کہہ سکتے ہیں، پرہیزگار نہیں، کیونکہ ان کے یہاں گناہوں کا تصور نہیں، گناہوں کا کنسپٹ نہیں، لا یعصون اللہ ما امر، وہ گناہوں کا تصور نہیں ہے ان کی زندگی، گناہ کا خیال ہی نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی کا خیال نہیں آتا۔ ہاں، انسان اگر جب ترقی کرتا ہے، ہم کہتے ہیں فلاں آدمی، فلاں خاتون بہت متقی۔ التقویٰ کا تعلق گناہوں کے چھوڑنے سے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پورے سال 11 مہینے کی میں بات اگر کروں کہ نیکی کے حوالے سے الحمدللہ بہت حد تک ہمیں توفیق ہو جاتی ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، ذکر اذکار ہے، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، وظائف ہیں، لیکن گناہوں کے چھوڑنے کے حوالے سے کبھی ذہن بھی نہیں جاتا کہ ہم نے گندگی کو بھی چھوڑنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر ان اعمال صالحہ کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے، ان کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑتا۔ ہم نماز پڑھنا ہی پڑھنا، 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، 25 سال سے ہم تلاوت کر رہے ہیں، 40 سال 50 سال سے ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقات ادا کر رہے ہیں، وظائف پڑھ رہے ہیں، سورہ ملک رات میں پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین شریف پڑھ رہے ہیں، ختم کا سلسلہ ہے، قرآن خوانیاں ہیں، اللہ اکبر دعاؤں کی محفلیں ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، اور پھر حج کے دوران، عمرے کے دوران اللہ اکبر وہاں غلاف کعبہ سے چمٹ کر رونا اور دعائیں کرنا، آہوزاری کرنا، التجاؤں میں اور دعاؤں میں وقت گزار، بہت اچھی بات ہے، نعوذ باللہ میں ڈسکریجمنٹ نہیں کر، یہ ساری نیکیاں اپنی جگہ قابل مبارکباد ہیں نیکی کرنے والے، ایسی نیکی کرنے والے،
بہت اچھی نیکیاں ہیں، اللہ پاک قبول فرمائے سب، لیکن ان نیکیوں کے اثرات سے ہم کیوں محروم ہوتے ہیں؟ ہم جب حج کر کے واپس آتے ہیں، عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، رمضان گزار کے جب ہم واپس شوال کے مہینے میں آتے ہیں، تلاوت قرآن کر کے ہم جب فارغ ہوتے ہیں، تراویح سے جب ہم فارغ ہوتے ہیں، تراویح ختم ہو رہی، ہمارے ملکوں میں 10 کے بعد تراویح ختم ہونا شروع ہو جاتی، کسی نے 2 ختم، کسی نے 3 ختم، کسی نے 4 ختم، انڈیویجولی ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت اچھی بات، اللہ پاک آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ بھی ایک المیہ ہے کہ تلاوت قرآن کے لیے بھی وقت نہیں ہمارے پاس۔ آپ بتائیں، آپ میری بات اگر سن رہے ہیں، جتنے لوگ میری بہنیں سن رہی ہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے کتنے پارے پڑھے؟ کیا آپ نے قرآن ختم کر لیا؟ کیا ہم نے جن لوگوں نے تلاوت کیا، کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ یا اللہ واقعی ہم نے تلاوت کیا؟ ہم نے قرآن مجید سمجھا؟ قرآن مجید کا جو مطالبہ ہے، جو ڈیمانڈ ہے، جو میسج ہے، جو پیغام ہے، کیا ہم نے سمجھا؟ ہر آیت ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، الحم سے لے کے والناس تک اللہ پاک کا یہ پیغام ہم نے سمجھا؟ کیا ہم نے اس کی تلاوت کا حق ادا کر دیا؟ 2 اشرہ گزرنے کو ہے، مکمل 2 اشرہ گزرنے کو، 19 دن گزر گئے، کہ ہم نے قرآن مجید ختم کیا؟ کیا ہم نے جب کوئی ایک پارہ ختم کیا، اس پارے کے ختم کے موقع پر ہم نے غور کیا، اللہ پاک سے باتیں کی، میرے اللہ ایک پارہ ہم نے ختم کیا ہے، میرے اللہ اس پارے کے اندر، اس جز کے اندر جتنے آپ کے احکامات ہیں، ہم دل و جان سے ان پر عمل کریں گے۔ میرے اللہ یہ آپ کا کلام ہے، کہ اللہ جس عظمت سے ہمیں پڑھنی چاہیے ہم نہیں پڑھ پائے۔ قرآن مجید کا سب سے بڑا حق، ناظرین علماء نے لکھا ہے، قرآن مجید کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں ہم پر۔ سب سے پہلا حق ایمان لانا۔ الحمدللہ ہم صاحب ایمان، ہم میں سے ہر شخص، اللہ ہماری ایمان میں برکتیں عطا فرمائے، ایمان والی ہمیں موت عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ اللہ ہم سب کو وابستہ رکھے۔ سب سے پہلا حق ایمان لانا۔ نمبر 2، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت بذات خود ایک عبادت ہے ناظرین۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی سمجھا نہیں تو پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بالکل غلط ہے ایسا کہنا، گناہ ہے ایسا کہنا، ایسا کہنا گناہ ہے، غلط ہے بالکل۔ قرآن مجید اللہ پاک کا ایک ایسا نورانی کلام ہے ناظرین، بے سمجھے بھی اجر و ثواب سے خالی نہیں، نفع سے خالی، بے سمجھے۔ تو دوسرا حق تلاوت قرآن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کو جو نبوت کے جو فرائض منصبی تھے اس میں بتلایا گیا کہ سب سے پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیات، وہ لوگوں کو قرآن کی تلاوت پڑھ کے سناتے۔ تلاوت مستقل ایک عبادت، اللہ ہمیں خوب تلاوت کرنے کی توفیق دے۔ اب تک اگر آپ نے قرآن مجید نہیں اٹھایا ہے، اللہ کا واسطہ ہے کم از کم ہر شخص ایک قرآن مجید ضرور ختم کرے اس مہینے کے اندر، کم از کم ایک قرآن مجید، اور بڑی عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ پڑھیے، چونکہ یہ آپ کے اور ہمارے رب کا کلام ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اللہ کے کلام کو بڑے خشوع کے ساتھ، دلچسپی کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ، دل سے پڑھتا ہے تو اللہ پاک پوری طرح متوجہ ہو کر کان لگا کر سنتا ہے کہ میرا بندہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں، اگر آپ نے کوئی کتاب لکھی ہو، آپ کسی کتاب کے رائٹر ہوں، مصنف ہوں، اور آپ کو کہیں کچھ لوگ ایسے نظر آ جائیں جو آپ کی کتاب، آپ کی تصنیف کو بڑے دل سے یکسو ہو کر پڑھ رہے ہوں، تو آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میری لکھی ہوئی کتاب لوگوں میں اس کی بڑی قدردانی ہے۔ تو اللہ پاک بھی بالکل اسی طرح جب اپنے بندے کو اپنا کلام پڑھتا ہوا دیکھتا ہے، سنتا ہوا دیکھتا ہے، محبت کے ساتھ، عمل کی نیت کے ساتھ۔ یاد رکھیں یہ قرآن مجید عمل کی کتاب ہے، اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں، اللہ پاک بہت زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ تو دوسرا حق تلاوت قرآن۔ تیسرا حق علماء نے لکھا ہے ناظرین، تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، فہم، انڈرسٹینڈنگ، اس کی سمجھ بوجھ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، پہلے پارے میں کیا ہے، سورۃ البقرہ میں کیا ہے، سورہ آل عمران میں کیا ہے، سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے، سورۃ النساء میں کیا ہے، سورہ جتنی صورتیں 114 صورتیں، سورہ انعام میں کیا ہے، سورہ اعراف میں کیا ہے، سورۃ المائدہ میں کیا ہے، سورہ توبہ میں کیا ہے، جتنی صورتیں، ہر صورت میں اللہ پاک نے ہم سے کیا فرمایا، میسج کیا ہے، پیغام کیا۔ تو بندہ اس نیت کے ساتھ تلاوت کرے کہ میرے اللہ اس میں جو احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں گے، حلال و حرام کی ہم تمیز کریں گے، اس کے اندر جو قصص واقعات آپ نے سنائی ہیں میرے مولا ہم اسے عبرت حاصل کریں گے، جو آپ نے قصے سنائے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو، جو آپ نے مثالیں دی ہیں، مثال دے دے کہ ہمیں سمجھایا، میرے اللہ ہم اسے عبرت حاصل کریں۔
حرز جان بنائیں گے اس کی تلاوت کو۔ تو تیسرا حق کیا ہے؟ اس کو سمجھا جائے، اور چوتھا حق جو کہ سب سے بڑا قرآن مجید کا حق ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ ایکشن کی کتاب ہے، یہ زندوں کی کتاب ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ آپ شہد کھائیں، آپ شہد بہت مفید ہے، اور آپ نے شہد کی پوری بوٹل گلے میں ڈال کے رکھی ہو 1 kg کی، آپ پوری زندگی اس بوٹل کو گلے میں ڈال کے رکھیں شہد، ہنی، تو ظاہر ہے کہ وہ فائدہ صرف گلے میں لٹکانا اس کا آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک آپ اس شہد کو استعمال نہ کریں گے۔ لیکن ہاں، روزے کی حالت میں نہیں، روزے کے بعد کوئی آپ کو کہے کہ آپ کلونجی آپ رکھیں، کلونجی کا استعمال کریں، لیکن ظاہر ہے اس کو کھانے سے فائدہ ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن مجید اللہ کا ایسا نورانی، ناظرین اس کا معجزہ آپ دیکھیں، دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے، واحد ایسی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب آپ اگر اٹھائیں، 1 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے بے سمجھے، 2 مرتبہ پڑھ لیں گے، آپ تیسری مرتبہ کہیں گے بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں پڑھتا، پتہ نہیں کیا اس میں لکھا ہوا ہے، آپ بوٹ ہو جائیں گے، آپ تنگ آ جائیں گے، آپ اٹھا کے اس کتاب کو رکھ۔ واحد ایسی کتاب ہے کہ 1400 سالوں سے مسلسل پڑھی جا رہی ہے۔ ایک آدمی کئی بار قرآن مجید ختم کرتا ہے، کبھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ طبیعت اکتا گئی ہے اب نہیں پڑھتا، اس سال تراویح نہیں سنوں گا، نہیں پڑھوں گا، ہر سال تو سنتا ہوں، نہیں، ہر مرتبہ پڑھنے کا الگ ایک مزہ ہے، الگ ایک حلاوت ہے، الگ ایک جاذبیت ہے، الگ ایک ٹیسٹ ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو صاحب کلام سے کتنی محبت ہے۔ جتنی محبت آپ کو اس اللہ پاک سے ہوگی، اس کے کلام سے بھی اتنی ہی محبت ہوگی۔ تو چوتھا حق ہے اس کو عمل کی نیت سے اس کی تلاوت کی جائے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کلام کے اندر جو پیغام ہے اس کو عام کیا جائے، قرآن کا داعی بنا جائے، قرآن کی دعوت کو لے کے، قرآن کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں اس کو پھیل جایا جائے، اس کو پھیلایا جائے۔ یہ 5 حقوق ہیں۔ اگر اب آپ دیکھیں کہ ان 5 حقوق میں سے ہم نے کس کا حق ادا کیا۔ تلاوت کا حال یہ ہے، I'm really extremely sorry، معذرت کے ساتھ پیشگی معذرت چاہتا ہوں کسی کو برا لگے۔ تلاوت کا حال یہ ہے کہ more than 80-90% لوگوں کو ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا۔ I'm really sorry، کیونکہ ظاہر ہے کہ سیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ پہلا مرحلہ ہے ناظرین، تلاوت قرآن کے۔ کہ قرآن کریم کے اندر کم از کم ایسی غلطی نہ کی جائے جس سے معانی بدل جائیں۔ حالانکہ بہت آسان تجوید کا سیکھنا اور سمجھنا۔ 28 لیٹرز ہیں عربی کے اندر، الفابیٹس۔ ہر دن اگر آدمی 1 لیٹر کی بھی تصحیح کر لے، کسی قاری سے، کسی عالم سے، کسی بھی قاریہ سے، عالمہ سے، 28 دن میں وہ کم از کم 28 لیٹرز اس کے کریکٹ ہو جائیں گے، کریکشن کے ساتھ۔ اور سارا قرآن مجید انہی 28 لیٹر پر بیس کرتا ہے۔ کیا مشکل؟ دنیا بھر کی زبانیں ہم سیکھ لیتے ہیں، ہم چائنیز بول لیتے ہیں، ہم جاپنیز بول لیتے ہیں، دنیا بھر کی زبانیں ہم، انگلش یہاں کے لوگ ماشاءاللہ سیکھ لیتے ہیں ود ان ایئر، بہترین انگلش بولتے ہیں، ایسے انگلش کی پھر گوری بھی شرما جائیں۔ قرآن کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے، اللہ پاک نے قرآن مجید میں وہ آیت نقل کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں فرمائیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کیا ہم جواب دیں گے اس میں؟ کیا ہم نظر ملا پائیں گے؟ قرآن کے ساتھ جو ہمارا سلوک ہے، جو ہمارا برتاؤ ہے، یہ قرآن، حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما، یہ وہ قرآن ہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے بہت سی قوموں کو عروج بخشا ہے، بلندی بخشا۔ یہ قرآن مجید ہمیں بلند کرنے کے لیے کلام آیا۔ وَيَدَعُ بِهَا آخَرِينَ، اور بہت سی قوموں کو اللہ نے اس کے ذریعے ذلیل و خوار کیا۔ اب دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو بہرحال ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا عشرہ اب ختم ہونے کو جا رہا ہے۔ ہر شخص اپنا جائزہ لے۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی بھی ضرور پڑھیے گا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں اس وبا سے، بلا سے بچا لیا جو بڑی زبردست قسم کی وبا آئی ہوئی تھی، کرونا وائرس کے نام سے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگ لقم اجل بن گئے۔ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تو اگر ہم اور آپ بچ گئے ہیں ناظرین، ہماری ایک اور بھی مصیبت ہے کہ ہم سانحات واقعات سے عبرت نہیں حاصل کرتے۔ آج 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور پڑھیے گا، شکر اللہ کا ادا کیجیے گا۔ اچھا، مختصر سا بریک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام رحمت رمضان میں اب تمام بھائیوں کو بہنوں کو خوش آمدید ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی بلکہ پوری امت کی ٹوٹی پوٹی عبادات کو اللہ پاک قبول فرمائے. ہمارے روزوں کو، ہماری نمازوں کو، تراویح کو، قیام کو، صیام کو، تلاوت کو، اور جتنے لوگ بھی عمرے کو گئے ہوئے ہیں اللہ کریم تمام لوگوں کے عمروں کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کریم اپنے فضل و کرم سے بار بار حاضری نصیب فرمائے حرمین شریفین کی. آمین یا رب العالمین. ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں دوسرا عشرہ بالکل اپنے اختتام کو ہے. آج جو رات آنے والی ہے وہ مغفرت کی یعنی دوسرے عشرے کی آخری رات ہو. کل آنے والا چونکہ 20واں روزہ ہوگا اور وہ پہلی رات ہوگی جس میں ہمیں قدر کو تلاش کرنا ہے. قدر والی راتوں میں ایک رات ہوگی. آنے والے عشرے سے متعلق دو باتیں بہت ضروری ہیں کہنی. ایک تو اعتکاف کا مسئلہ ہے کہ الحمدللہ اعتکاف جو ہے ہمارے یہاں بہت ہی مقبول عمل ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پابندی کے ساتھ رمضان کریم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ کے بعد ازواج مطہرات اعتکاف فرمایا کرتی تھیں گھروں میں، صحابہ کرام کا بھی معمول تھا. تو یہ اعتکاف جو ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہ کسی بستی میں کم از کم ایک آدمی ضرور ایک اعتکاف میں بیٹھے، اور اسے بیٹھنا چاہیے ورنہ پوری بستی گنہگار ہوتی ہے، اور پھر یہ عمل اعتکاف کے لیے نہ بیٹھنا باعث گرفت ہو سکتا ہے. تو بہرحال خواتین جو ہیں ہماری بہنیں گھر میں اعتکاف کی نیت کر کے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں. یہ سنتی مؤکدہ علی الکفایہ ہے. سنتی مؤکدہ سے مراد یہ ہے کہ یہ کفایہ یہ کہ کچھ لوگ بھی اگر بیٹھ جائیں تو پوری بستی کی طرف سے یہ کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہر شخص اگر مناسب سمجھے، چونکہ دیکھیں اعتکاف کی فضیلت بہت ہے. اعتکاف کی جو لاجک ہے، جو حکمت ہے کہ اعتکاف کہتے ہیں ٹھہر جانے کو، جم جانے کو، کہ ایک بندہ یہ تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کو پانا ہے، اللہ پاک کی رضا خوشنودی حاصل کر. اور یہ مہینے کا مقصد بھی، یہ مہینہ اصل میں سچی بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اللہ پاک کو پانے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی خوشنودی پانے کا مہینہ ہے، اللہ پاک کی رضا پانے کا مہینہ. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ؟ جی الحمدللہ بھائی، اللہ کرم. جی میں ایک سوال آپ سے کرنا تھا. جی کہ اگر جیسے کسی عورت کو یعنی کہ پیریڈ آتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور سنجاس کا بھی زمانہ ہے، سنجاس کا، اور اس کو اس کے بعد پھر 2-3 دن بعد ایک داغ سا لگنا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر نماز اور روزے کا کیا کریں، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میرے بھائی، عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا دیکھیں، یہ جو پیریڈ کا جو مسئلہ ہے نا خواتین کا، اس کا جو منیمم ہے وہ 3 دن ہے، اور میکسیمم جو ہے کبھی کبھی عادت چونکہ تبدیل ہوتی رہتی ہے 7 دن 8 دن، تو یہ 3 دن سے اگر کم آیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیریڈ نہیں ہے، وہ بیماری ہے. اور اگر بیماری ہے تو اس میں آپ روزہ بھی رکھیں گی، اس میں آپ ظاہر ہے کہ پھر نمازیں بھی پڑھیں گی. لیکن اگر 3 دن سے مسلسل آ رہا ہے، 3 دن سے زیادہ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر وہ پیریڈ ہے، حیض ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہے اور روزہ بھی آپ بعد میں قضا کریں گی. تو اس سلسلے میں آپ جو ہے نا اس پر غور کریں کہ آپ کی یعنی کسی خاتون کی عادت کیا تھی، کیونکہ عادتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. اگر کچھ دن بعد پھر آ گیا تو وہ دیکھیں کتنے دن بعد پھر آیا. تو اگر اس 7 دن کے اندر آیا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ حیض ہے، وہ پیریڈ ہے. تو اس میں وہی مسئلہ ہوگا جو پیریڈ کی حالت میں جو مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو نماز نہیں ہے اور روزہ نہیں ہے، روزے کے بعد میں قضا ہے. تو اس طریقے سے اس پر نگاہ رکھیں اور اس کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ دیکھیں روزہ کا مسئلہ یہ ہے کہ روزہ، یہ رمضان کا روزہ بڑا عظیم الشان روزہ ہے، اور یہ اتنی برکتوں والا مہینہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ رمضان کریم کے اندر کتنی برکتیں اللہ پاک نے رکھی ہیں. ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو. ایک لمحہ بھی اگر ہمارا ضائع ہو رہا ہے تو یقین کریں کہ بڑی محرومی کی بات. اور دیکھیں ایون پیریڈ کی حالت میں بھی بہت سی خواتین کو شاید یہ مسئلہ نہ پتہ ہو، لیکن پیریڈ کی حالت میں آپ تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، لیکن آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں.
آپ ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، آپ تسبیح پڑھ سکتی ہیں، آپ، اور اس سے جو بڑی بات میں عرض کروں کہ آپ آخرت کی طرف متوجہ رہیں، آپ اللہ پاک کی طرف متوجہ رہیں، آخرت کی فکر میں گم رہیں۔ اصل میں یہی تو اسلام چاہتا ہے، جو صحابہ کرام کی حالت تھی، انہیں آخرت کی فکر نہیں، دھن سوار تھا، دھن، یعنی جیسے ہمارے یہاں کسی چیز کا کریز ہوتا ہے نا، جیسے آج کل بچوں کو ہمارے فون کا اور گیم کا کریز ہوتا ہے نا، صحابہ کرام کو آخرت کا کریز تھا، کریز، یعنی مجال ہے کہ کوئی بھی وہ اپرچونٹی کو وہ مس کر دیں جو اللہ پاک کو راضی کرنے والا کوئی عمل ہو، کوئی ایکشن ہو، کوئی قول ہو، کوئی فعل، ہر وقت اس بات کے لیے متلاشی رہتے تھے، طلبگار رہتے تھے کہ اللہ پاک کو کیسے راضی کریں، کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیتے تھے۔ تو بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں بھی اس طریقے سے رمضان کریم گزارنے کا ذوق پیدا ہو جائے نا۔ اچھا دیکھیں، میں نے قرآن کریم کی شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، چونکہ یہ مغفرت کے آخری لمحات گزر رہے ہیں، سورہ زمر کی آخر آیت نمبر 53 ہے، اللہ کریم فرما رہے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے نافرمانی کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کا وہ کوئی نقصان نہیں کرتے، چونکہ اللہ پاک کا نہ تو پروموشن ہوتا ہے نہ ڈیموشن ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، نافرمانی کسی قسم کی بھی نافرمانی، تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک کا ہماری نافرمانی سے کوئی نقصان نہیں۔ پوری دنیا معاذ اللہ نافرمان بن جائے، مجرم بن جائے، ظالم بن جائے، اللہ پاک کا کوئی نقصان نہیں۔ ہاں، ظلم کرنے والے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ آج دنیا میں اجتماعی اور انفرادی طور پہ کتنا ظلم، اور آپ دیکھیں انڈیا میں اس وقت کیا ہو، ہزاروں ہمارے مسلمان بھائی بہن مشق ظلم بنے، ظالم ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ فلسطین کا حال دیکھیں، آپ جموں اینڈ کشمیر کا حال دیکھیں، آپ اللہ اکبر بے شمار ایسے ممالک جہاں ظالم جو ہے ایسا ظلم کر رہا ہے جیسے اس کو دنیا سے کبھی جانے ہی۔ یاد رکھیں ظلم کرنے والے لوگ، میرا یہ پیغام، اسلام کا یہ پیغام، کہ دیر یا سویر ظالم کو سزا ضرور ملتی ہے دنیا میں۔ ظالم یہ نہ سمجھے، قرآن نے تذکرہ کیا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ ظالموں نے کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ اللہ پاک ان سے غافل ہے، اللہ پاک نہیں دیکھ رہا؟ یقین جانیے آپ، دیر یا سویر دنیا میں سزا ملتی ہے ظالموں کو، بس تھوڑا انتظار کیجیے، تھوڑا سا انتظار کیجیے، تو جسے انگلش میں کہتے ہیں ویٹ اینڈ واچ، تھوڑا سا انتظار کیجیے۔ اور عبرت کی اگر نگاہ کسی کے پاس ہے تو وہ دیکھتا ہے اور عبرت حاصل کرتا ہے کہ یہ میرے ظلم کی سزا ہے۔ دنیا عبرت حاصل نہیں کرتی نا، ہزاروں ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں ظلم کا، وہ کہ پاداش میں وہ واقعات پیش آتے ہیں، لیکن ہم لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے، عبرت نہیں لیتے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے جو ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو، السلام علیکم مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی، رمضان مبارک۔ بہت آپ کو بھی بہت بہت خیر مبارک۔ مفتی صاحب، میری مم کے لیے دعا کرنا پلیز۔ ضرور ضرور جی، اللہ پاک ان کو شفا، کیا ہو گیا ان کو ویسے؟ وہ کافی بیمار ہے مفتی صاحب۔ اللہ پاک شفا کلیہ عطا فرمائے جی، لا باس طہور انشاءاللہ، لا باس طہور انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کی امی کو اور امت کے تمام بیماروں کو، بہت سے لوگ بیمار ہیں بھائی، کالیں آتی ہیں مسلسل بیماریوں کے حوالے سے، اللہ پاک تمام بیماروں کو اپنے غیب کے خزانے سے اللہ کریم شفا کلیہ عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ بھائی۔ تو دیکھیں اس آیت میں اللہ کریم کا اسلوب دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کر کے، اللہ پاک کو ناراض کر کے۔ پیغام کیا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہونا اللہ کی رحمت سے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بلا شبہ اللہ پاک تو ہے ہی تمام گناہوں کو معاف کرنے میں، تمہارے سارے گناہوں کو اللہ معاف کرتے۔ انہ هو الغفور الرحیم، بلا شبہ اللہ پاک ہے ہی بڑا غفور الرحیم۔ تو ناظرین، اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایسی اپرچونٹی کو مس کرتے ہیں اور کچھ نہیں کر پاتے تو شیطان اور نفس ہمیں بہت مایوس کرتا ہے کہ اب تمہارا کوئی چانس نہیں ہے، اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اس مایوسی سے ہمیں باہر نکلنا،
نا امیدی نہیں اللہ پاک کی ذات سے۔ ابھی آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کی رات ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ 2 رکعت نماز ہم صلاۃ التوبہ کے نام سے پڑھیں گے، اللہ پاک کو راضی کریں گے۔ یہ تہیہ کیجیے آپ میں سے ہر شخص، 2 رکعت نماز ہم صلاۃ الشکر پڑھیں گے، اللہ پاک کا شکریہ ادا کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں نئی زندگی دی۔ ہزاروں لوگ اس وبا میں دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، لقم اجل اللہ پاک نے ہمیں زندگی دی ہے، باقی رکھا ہے، تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ پچھلے رمضان میں ہمارے بہت سے بھائی رشتہ دار بیلیویٹ ہمارے موجود تھے، اس رمضان میں نہیں۔ میں بھی ہو سکتا تھا نہ ہوتا ان میں سے، اگر اللہ پاک کا کرم و فضل نہ ہوتا، تو اگر میں زندہ ہوں تو میرے اللہ کا فضل ہے، کرم ہے۔ 2 رکعت نماز شکرانے کی ضرور پڑھیے گا ناظرین، اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی پڑھیے گا، اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیے اللہ پاک سے، چھوٹے بڑے سوائے شرک کے، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور شرک اگر توبہ کر لیا جائے شرک سے، تو شرک کی معافی ہے، کفر کی بھی معافی ہے۔ وہ حدیث میں نے پیش کی آپ کی خدمت میں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا اپنے گناہوں سے اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا بن جاتا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہ کیا۔ تو دل کھول کے اللہ پاک سے معافی مانگیے، خشوع خضوع کے ساتھ، ندامت کے ساتھ آج تہیہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آج اللہ پاک کو راضی کرنا۔ اور اللہ پاک ناظرین ایسے کریم داتا ہیں جو بہت جلدی راضی ہو جاتے، بہت جلدی راضی ہو جاتے۔ اس لیے مایوسی بالکل نہیں۔ اگر ایسا کوئی خیال آ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، 2 عشرہ گزر گیا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے تلاوت نہیں کی، ہم نے تراویح نہیں پڑھی، ہم نے ذکر اذکار نہیں کیا، ہم نے گناہوں سے ہم نہیں بچے، شیطان مایوس کرتا ہے، نفس مایوس ہمیں کرتا ہے۔ شیطان تو بند ہے لیکن نفس دوسرا شیطان ہے جو نفس ہمارے ساتھ۔ ہم نے مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک بہت قریب، اللہ پاک بہت قریب۔ یہ جو آیت ہے ناظرین، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے شرک کی مذمت بیان کی، مشرکین کا تذکرہ ہوا، پھر ان کو عذاب سنایا گیا، انہیں وعید سنائی گئی۔ تو اللہ پاک کا خاص ایک مزاج ہے قرآن کریم کے اندر، جب اللہ پاک جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اہل جنت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ کہیں جہنم کے خوف سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میرے نیک صالح بندے کہیں جہنم کے خوف سے اور جہنم کے تذکرے سے کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہ میرے بندو جہنم تمہارے لیے نہیں ہے، وعید تمہارے لیے نہیں ہے، عذاب اور پنشمنٹ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم نے اگر ڈھیر سارے بھی اگر تم نے گناہ کر رکھے ہیں، لیکن اگر تمہیں احساس ندامت ہو جائے، وہ شاعر کہتا ہے نا کہ اس دل پہ خدا کی رحمت ہوتی ہے جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ایک بار خطا ہو جائے تو 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ یہ مومنانہ شان یہ ہونا چاہیے کہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، فوراً انسان ایک تو زبان سے استغفار کر لے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور باضابطہ توبہ کرے، باضابطہ توبہ کرے۔ اللہ پاک بہت کریم ہے ناظرین، بہت کریم ہے، اللہ کی ذات بہت کریم۔ بے شمار واقعات آپ سنتے رہتے ہیں مقررین سے، حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، اللہ پاک اس کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے۔ وہ شخص جہنم کی طرف جا رہا ہوگا اور پیچھے مڑ کر دیکھ رہا ہوگا، اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرا یہ بندہ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا؟ تو اسے بلایا جائے گا، اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرا بندہ تم مجھے پیچھے مڑ کر کیوں دیکھ رہا؟ تو وہ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ آپ کے قرآن میں نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تو میں مڑ کر اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ شاید کہ آپ کی رحمت مجھ پر متوجہ ہو جائے، آپ مجھے معاف کر دیں، میری مغفرت ہو جائے، تو میں ابھی بھی نا امید نہیں ہوں، نا امیدی نہیں ہے میرے اندر۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے تم مجھ سے اتنی امید رکھتا؟ اللہ پاک فرشتے سے فرمائیں گے کہ اس شخص کو جنت میں لے جاؤ، جنت میں ڈال دو۔ تو اللہ پاک سے ہمیشہ اچھی امید، اللہ پاک سے ہمیشہ اچھی توقع۔ قرآن نے تذکرہ کیا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتا۔ اللہ پر ایمان رکھنے والا شخص نا امید نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جب تک تو مجھ سے مغفرت مانگتا رہے،
اور مانگنے میں اکتاہٹ نہ ہو، مانگتے رہو مانگتے، تو اس وقت تک میں تیری بخشش کرتا رہوں گا۔ فرمایا کہ اگر تیرے گناہ اور معصیت اور نافرمانی آسمان تک پہنچ جائیں، یعنی تو نے اتنی نافرمانی کی ہو کہ آسمان کی پوری فضا بھر جائے، اور پھر تو مجھ سے توبہ کرے، معافی مانگے، تو میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں۔ آگے فرمایا کہ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ قربان جائیے کہ ہمارا اور آپ کا رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ تو سائل نے، وہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ ہم تو مائل بکرم میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آئیے آج اس بات کا تہیہ کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگیں۔ اور حقوق العباد کے حوالے سے بھی ناظرین، ماں باپ اگر ناراض ہیں، مجھے کال آتی رہتی ہے، پچھلے دنوں ایک کال آئی، بتا رہی تھیں وہ خاتون کی ان کی بچیاں ان سے ناراض، ان کے بیٹے ان سے ناراض، بات نہیں کرتے، فون ریسیو نہیں کرتے، اور پھر وہ عمرے کا حج سفر بھی جاری ہے، حج کا سفر بھی جاری ہے، نیکیاں ہو رہی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی دین کے ہمیں اتنی بھی سمجھ نہیں، اتنی بھی بوجھ نہیں کہ سب سے بڑی عبادت اللہ کی توحید کے بعد ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کو راضی کرنا۔ آج ماں باپ ناراض ہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ میاں بیوی میں آپس میں ڈسپیوٹ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے سپریشن ہے، بچے ہمارے والدین کا انتظار کر رہے ہیں، وی ڈونٹ کیئر۔ ہماری نماز بھی جاری ہے، روزے بھی جاری ہیں، صدقہ بھی جاری ہے، مسجدیں بن رہی ہیں، مدرسے بن رہے ہیں، کنویں کھودے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے ہیں۔ اسلام، آپ قربان جائیں، اسلام نے ہر چیز کے اندر توازن اور اعتدال عطا فرمایا۔ یہ کوئی عبادت نہیں کہ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور والدین آپ سے ناراض، یہ کوئی عبادت نہیں کہ آپ نفلی حج پہ حج کر رہے ہیں لیکن والدین کو آپ نے ناراض کر رکھا، آپ بچوں کو ستا رہے ہیں، آپ بیوی کو ستا رہے ہیں، آپ رشتہ داروں کو ستا رہے ہیں، یہ کوئی نیکی نہیں۔ شریعت نے نیکی کا معیار بتلایا کہ میں بتاؤں کہ معیاری نیکی، مثالی نیکی کیا ہے، کہ آپ اللہ پاک کے حقوق ادا کریں، ساتھ ساتھ آپ حقوق العباد کا بھی پورا خیال رکھیں۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا سنگین ہے۔ اب دیکھیں جو قدر کی راتیں جو آ رہی ہیں ناظرین، ابھی سے اس کی تیاری کریں، اللہ پاک سے دعا بھی یہ کریں۔ اب دیکھیں اعتکاف کرنے والوں کو سب سے جو بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنے والے اس رات کو حاصل کر لیتے ہیں، اچیو کر لیتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جو ان کو بھی شامل کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، میں نے ایک میری فرینڈ ہے، اس کا ہسبینڈ ہے، وہ اباؤٹ 70 ایئر اولڈ ہے، اور وہ دن کو روزہ رکھ لیتا ہے، اور سارا دن جو ہے نا وہ پاکستان میں شادی کے لیے لڑکی کو دیکھتا رہتا ہے اور ان سے باتیں کرتا رہتا ہے، اور رات کو بیٹھ کے دیر تک 3 بجے تک گانے سنتا رہتا ہے، ساری رات بس یہی کرتا رہتا ہے، اور فون پہ سارا دن بھی روزہ رکھنے کے ساتھ وہ اسی عورتوں سے پاکستان شادی کے لیے اپنے لیے دیکھتا ہے، جو لڑکیوں کو شادی کے لیے ان کو باتیں کرتا رہتا ہے، میسج کرتا رہتا ہے، یہ وہ کال واٹس ایپ پہ، یہ وہ سب کچھ۔ کیا یہ وہ جائز کر رہا ہے کسی بیوی کو ہوتے ہوئے، اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے؟ بہت شکریہ میری بہن، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اچھا دیکھیں، ایک تو 2 چیزیں اصل میں یہاں مکس اپ ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، روزہ رکھنا بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے، یقیناً ان کو روزہ رکھنے پر اللہ کرے کہ اجر و ثواب ملے، اللہ پاک قبول فرمائے ان کے روزے کو۔ دوسری طرف میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ دیکھیں روزہ جو ہے نا، روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزے کا جو مقصد ہے گناہوں سے بچنا، گناہ چھوڑ دیں، گناہوں پر کنٹرول، ناجائز خواہشات پر کنٹرول۔ تو یقیناً ایسے شخص کا روزہ ادا تو ہو جائے گا لیکن روزے کی برکات سے، روزے کے اثرات سے وہ محروم رہے گا۔ ظاہر ہے کہ روزہ آدمی رکھا ہوا، میں نے پہلی بھی عرض کیا کہ روزہ رکھنے والا حالت عبادت میں ہوتا ہے، صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یہ حالت عبادت۔ تو حالت عبادت میں گناہ ویسے بھی منع ہے، اور حالت عبادت کے اندر آدمی گناہ کرے تو وہ اور زیادہ موذی ہے، اور زیادہ مضر ہے، نقصان دہ۔ تو بہرحال ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل حرام ہے غیر محرم سے باتیں کرنا، غیر محرم سے چیٹنگ کرنا، کسی بھی ارادے سے ہو، ایون شادی کے ارادے سے بھی اگر ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا، اس طریقے سے چیٹنگ کرنا اور بیوی کو ستانا، پریشان کرنا بالکل کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے۔ اللہ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ کریم ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو ناظرین،
میری خواہش تھی کہ آخر میں پروگرام کے ہم انشاءاللہ دعا کرتے ہیں، چونکہ آج مغفرت کی عشرے کی آخری رات ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو، آپ سب کو، پوری امت کو، بلکہ پوری انسانیت کو اللہ امن و امان عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد عدد خلقک ورضا نفسک وزنۃ عرشک ومداد کلماتک، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار۔ میرے اللہ، میرے کریم اللہ، یا اللہ آپ نے رمضان کا مہینہ ہم سب کو عطا فرمایا۔ میرے اللہ ہم سب اس پر شکر ادا کرتے ہیں آپ کا۔ میرے اللہ 19 روزہ گزر گیا، اے اللہ آدھے سے زیادہ رمضان گزر گیا، ہم نے کسی عمل کے کرنے کا حق ادا نہ کیا میرے اللہ۔ اے اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، رمضان کی خیر و برکت سے پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے لوگوں نے تلاوت کی ہیں، اے اللہ روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، قیام کیا ہے، ساری کی ساری عبادات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ میرے اللہ جو مقصد رمضان ہے، مقصد روزہ ہے تقوی کا حصول، تقوی حاصل کرنا، اے اللہ پوری امت کو پرہیزگار بنا دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کو تقوی، طہارت، پاکیزگی کی دولت سے پورا حصہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير۔